السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پریے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، القواعد الاربعہ ارتھات 4 مول نیم، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اتکرشٹ کتاب، اس کی ویاکھیا اور پاٹھ ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ چوتھا پاٹھ ہے اور آج ہم شفاعت کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ 2 آیتیں جو اس کتاب کے لیکھک نے یہاں پہ پرستوت کیا ہے، یہاں پہ الیکھ کیا ہے، اس کی ویاکھیا، اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے، یہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ارتھات ستیہ اپاسنا شدھتا کے ساتھ کیول ایک اللہ کے لیے، الا للہ الدین الخالص، دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، ستیہ اپاسنا شدھتا کے ساتھ اپاسنا یہ کیول ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے اترکت کسی دوسرے کو اپنا سہیوگی، اپنا متر، اپنا مددگار بناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت کیول صرف اور صرف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے نکٹ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب کر دیں گے اچھی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جس بارے میں وہ وواد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے اور جھوٹے ویکتی کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی اس کا مارگدرشن نہیں کرتا۔ دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ لوگ ایسی وستوؤں کی، ایسے لوگوں کی عبادت، اپاسنا، آرادھنا اور بھکتی کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، نہ ان کو چھتی دے سکتے ہیں نہ لابھ، نہ ان کو ہانی نقصانی، نہ ہی لابھ اور فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کی عبادت کیول اور کیول اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری اللہ سے سفارش کریں گے۔ میرے بھائیو یہاں پہ دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوگ میں اور بعد میں اور اس سے پہلے بھی جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، دوسروں کی پوجا پاٹ، آرادھنا، بھکتی، اپاسنا کرتے تھے، ان کو کیا آستھا رکھتے تھے؟ اللہ کو سرو شکتیمان مانتے تھے، پورے برہمانڈ کا رچیتا، سرشٹی کرتا، پالن کرتا، کیول ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 باتیں بیان کی۔ کیوں عبادت کرتے تھے؟ تاکہ یہ ان کو اللہ کے نکٹ کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں، یا دوسرے نمبر پہ اللہ سے ان کی سفارش کریں۔ بس ان کو سب سے بڑا خدا وہ نہیں مانتے تھے۔ اور دیکھیں یہ جو بت بنا کر، مورتی بنا کر وہ لوگ پوچھتے تھے، یہ کون؟ نوح علیہ السلام کے یوگ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے 5 لوگ تھے، ود، یغوث، یعوق، نصر، سواع، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا۔ 5 لوگ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے اس کا الیکھ کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، دیہانت ہوا، ان کی مرتیو ہوئی، چلے گئے، تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی اور اس کی اپاسنا شروع کر دی۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوگ میں لات، منات، عزا، یہ کیا؟ لات یہ بڑا نیک آدمی تھا، لوگوں کو ستو گھول گھول کے حاجیوں کو پلاتا تھا۔ منات و عزا یہ یعنی ایک درخت اور پتھر کا نام، وہاں پہ نیک لوگ، ایک نیک آدمی درخت کے نیچے پتھر کے سائے میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، مر گیا، لوگوں نے اس کی مورتی بنا لی، عبادت شروع کر دی۔ یہی ہوا، اسی وجہ سے لوگ اس طرح سے پدبھرشٹ ہوئے اور ان کو کامیابی نہیں ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کے یوگ میں لوگ ستاروں سے فائدہ ہوتا ہے، چاند سے فائدہ، سورج سے فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے خدا، جس سے بھی فائدہ ہو ہمارا بھگوان ہو گیا، جتنے کنکر اتنے شنکر، ایسے بنانا شروع کر دیں۔ یہ تو کافروں، ہندوؤں کا کام، مسلمان کا کام ایسا نہیں۔ اچھا، یہ جو 2 آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں اور یہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ آپ بھی تو بابا کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، یہ اللہ سے ہم کو نزدیک کر دیں گے، نکٹ کر دیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم کسی مزار پہ کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بس ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کو سفارشی بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں سمجھنے کی بات، پہلے نمبر پہ عبادت نہیں کرتے، لیکن میں نے اپنے پہلے دوسرے تیسرے اور دوسرے پاٹھوں میں نے بتایا کہ عبادت
صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف دعا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے نظر و نیاز، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے بلی دینا۔ اس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ جو خوف، ڈر، بھے، ابھیلاشا، آکانشا جو کیول ایک اللہ سے ہونی چاہیے، گناہوں کو چھما کرنے والا، پاپوں کو چھما کرنے والا، یا اسی طریقے سے ڈر اور بھے کہ اگر میں فلاں مزار پہ جا کے چادر نہیں چڑھاؤں گا تو میرے اوپر وپتی، میرے اوپر پریشانی آ جائے گی، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے اور ڈر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی یعنی دوسرے جو ڈر، جو خوف اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو وہ بھی شرک کر رہا۔ ہاں، دنیاوی معاملہ میں آپ نے سانپ دیکھا تو یہ سوابھاوک ہے، ڈر تو ہوگا ہی، لیکن جہاں پہ ڈر کیول ایک اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ سے ہونی چاہیے، وہاں پہ آدمی کہیں کسی اور سے بھے کرتا ہے، کسی اور سے بھیبھیت ہوتا ہے، تو وہ شرک۔ اسی وجہ سے اب یہاں پر ہمارے کچھ بھائی اور اس سے آگے بڑھ کے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا مانتے ہیں، یعنی وپتی کو دور کرنے والا، پریشانی ہرنے والا، پیڑا ہرنے والا، دکھوں کو ختم کرنے والا۔ تو یہ کیا ہے؟ غوث العظم، جبکہ غوث العظم کیول ایک اللہ ہے، سب سے بڑا مددگار، غریبوں کو نوازنے والا، غریب نواز، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اس سے بھی بچنے کا پریاس کیجیے میرے بھائیوں۔ غوث العظم، مشکل کشا، غریب نواز، سب سے بڑا مددگار کیول ایک اللہ۔ تو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ہم بھی شرک کا دروازہ کھول رہے ہیں، اور ایسا کریں گے پرلوک کے جیون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو نہیں ملے گی، کیونکہ سفارش صرف اہل توحید کے لیے ہے، ایکیشوروادی کے لیے ہے، انیکیشوروادی کے لیے سفارش نہیں ہے۔ کسی بھی پرکار سے آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی وہی کہتے تھے نا، جو یہ پوچھنا کرتے تھے، اللہ کو سرو شکتیمان مانتے تھے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو اس وجہ سے ایسا مانتا کہ ہم کو اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اور ہمارے کچھ بھائی کچھ تو جان بوجھ کر اور کچھ انوگھ ہیں، نہیں جانتے، مسلمان ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، بس آپ دیکھ لیجئے، ماتھا ٹیکنا اور کیا کیا، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس طرح کے جو کافر بھی نہیں کر سکتے ایسے حرکتیں، چٹھی لکھ کر کے وہاں ڈالتے ہیں مزاروں پہ، دکھ پیڑا مشکل حل کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ بابا اللہ سے میری دعا کرا دینا، میری سفارش کر دینا۔ میرے بھائیوں، میں نے بتایا کہ یہ سفارش یہ بھی دعا ہے، اس میں آدمی یاچنا کرتا ہے، طلب کرتا ہے کہ نہیں؟ اے بابا میری سفارش کر دے، ایسا جائز نہیں ہے۔ ایون ہم یہ کہیں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کیجیے اللہ سے، آج کے اس یگ میں اگر ہم دعا کر رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا کہیں گے دعا میں؟ اے اللہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما قیامت کے دن۔ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا کرے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ تو میں نے کہا نا، ہر پرکار کی دعا یا یاچنا، سما یاچنا، پرارتھنا کیول ایک اللہ سے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، شرک اور توحید بہت ہی مہتوپورن ہے، ہم کو اس کو سمجھنے کا پریاس کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ دونوں آیتوں میں نے بتایا کافی لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے بچیے آپ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے جو شرک کے سارے پرکار ہیں اس کو سمجھیے، اور اپنے ہردے کو پوتر اور صاف رکھیے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو قیامت کے دن مل سکے۔ میرے بھائیوں، اب یہاں پہ شفاعہ سفارش کا لفظ ہے، اس کتاب کے جو مصنف ہیں، جو لیکھک ہیں، انہوں نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، شفاعت جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک شفاعت منفیہ، شفاعت المنفیہ، یعنی نیگیٹو شفاعت، نکاراتمک شفاعت، یعنی کافر کے حق میں، انیکیشوروادی کے حق میں، جو مشرک ہیں ان کے حق میں سفارش نہیں ہو سکتی، اور اس کا ادھیکار کیول اور کیول اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو ادھیکار، جس کو آدیش، جس کو آگیا، جس کو انومتی دے گا، وہی جو ہے سفارش کر سکتا ہے۔ سفارش کے لیے کیا ہے؟ دو شرط ہے۔ سفارش کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کسی کو سفارش کر دینا، بھائی دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے سے لوگ سفارش کرتے ہیں، کراتے ہیں، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اور ہمارے کچھ بیوقوف، انوگھ، مورکھ لوگ، مسلم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جیسے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وسیلہ لینا پڑتا ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے پاس بھی جانے کے لیے کسی بزرگ کا وسیلہ لینا ضروری ہے۔ میرے بھائی، وہ دنیا کے معاملے میں اللہ کو ان سے دانجتے ہیں وہ، جبکہ اللہ سرو شکتیمان ان ساری چیزوں سے پوتر ہے۔ اللہ ہمارے ہردے، ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔
کہتے ہیں نہیں میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، اللہ سے کیسے مانگ سکتا ہوں، پہلے فلاں ولی کے پاس جاؤں گا، ان سے مانگوں گا، پھر میرے گناہ کم ہوں گے، پھر اللہ کے پاس جاؤں گا۔ میرے بھائی ایسا نہیں، یہ مورکھتا ہے۔ آپ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم، بڑا دیا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر دیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک عورت جو فاحشہ بدکار تھی، رنڈی تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کی مہما اپار ہے، اللہ کی دیا اور کرپا اپار ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نیگیٹو شفاعت، اور یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، ارتھات اے مومنو تم لوگ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو ہم نے تمہیں پردان کیا ہے، رزق روزی، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جس دن نہ کوئی بیپار ہوگا، نہ کوئی لین دین ہوگا، اور نہ ہی کوئی مترتا ہوگی، نہ ہی کوئی کسی کا سہایک اور مددگار ہوگا، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی۔ پورے طریقے سے یہاں پہ انکار ہے، ولا شفاعہ، کوئی سفارش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا، اتیاساری جو لوگ ہیں، پاپی لوگ، دشکرمی لوگ، ان کا کوئی گھنشٹ متر نہیں ہوگا اور ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر ایک پرکار کی سفارش کیول ایک اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو آدیش دے گا وہی سفارش کرے گا، جس کے بارے میں آدیش دے گا اسی کی سفارش کی جائے گی۔ ہر ایک کی ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو سفارش کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک اذن، یعنی اللہ کی انومتی، اللہ کا آگیا اور آدیش، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی پرسنتا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے پرسن ہوگا وہ اہل توحید ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں سفارش کرنے کا آدیش دے گا اور لوگ سفارش کریں گے۔ اس میں سوئم سب سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور یہ بہت تفصیل اس میں بستار ہے، وہ سنکشتہ بتا رہا ہوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو سفارش عطا کرے گا، جس کو شفاعت کبریٰ، یعنی بہت سب سے بڑی، سب سے مہان سفارش کہتے ہیں، وہ یہی کہ پرلوک کے جیون میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے، سورج ایک دم نکٹ آ جائے گا، ایک دم پریشان ہوں گے، بپتی میں ہوں گے، کوئی کسی کو سننے والا نہیں ہوگا، لوگ بھاگتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اللہ سے سفارش کیجئے، کوئی نہیں کرے گا، کہیں گے ہم نہیں کر سکتے۔ تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ سے سفارش کیجئے۔ اللہ کے رسول کہیں گے ہاں میں ضرور سفارش کروں گا۔ پھر اس کے بعد سے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ میں گر جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی مہما کا بخان کریں گے، اللہ کی خوب پرشنسا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے خوب زیادہ۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کہے گا اپنا سر اٹھائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ مانگیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا، آپ جو پرشن کریں گے آپ کو پردان کیا جائے گا، آپ جو سوال کریں گے عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی امتیوں کی سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ پھر جب جنت میں داخلے کا وقت ہوگا، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اللہ سے سفارش کریں گے، مومنوں کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، پھر جو مومن اور سداچاری لوگ ہیں جنت میں پرویش کریں گے۔ اور ایک اور سفارش ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کریں گے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ابو طالب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے لگ بھگ 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا کی مگر اسلام نہیں لائے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے سدا کے لیے نرک میں جائیں گے، لیکن نرک کا سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا، کیونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سیوا کی اسی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے پیروں میں جو ہے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو مشرک ہو کر کے مرا تو اس کی سفارش خود نبی ان کو جہنم سے نہیں نکال سکتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح جاہل مت بنو، مورکھ مت بنو، یہ تمہارا بیٹا تمہارے خاندان کا نہیں ہے، کافر ہے، اس کے بارے میں مجھ سے پرشن مت کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، لوط علیہ السلام کی بیوی، اس طرح سے نوح علیہ السلام کی بیوی ایون کافر، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پرتشٹھت بھکت پیغمبر رسول ہیں، مگر پھر بھی اپنے اہل، اپنے خاندان، اپنے سنتان، اپنے پریوار کو نرک کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دامن پکڑ کے مسل جائیں گے میرے بھائی، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا، اللہ کے گڑ اور وشیشتا میں، اللہ کے صفات میں اگر ہم شرک کر رہے ہیں اور سوچیں گے ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، شرک اور توحید بہت ہی مہتوپورن، اس کو سمجھنا چاہیے، ہم کو توحید پر قائم رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں شرک اور توحید کے تعلق سے، ہم کو یہ باتیں جاننی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس دن کسی کو بھی کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ یہ بہت لمبی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے سے جب لوگ نرک واسی جو نرک میں جائیں گے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگ کیسے نرک میں آ گئے؟ تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دیکھیں اور کیا کہیں گے؟ ہم بیرت اور جو اسطیہوادی لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے خوب بیرت کی باتیں کرتے تھے، اسی میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے تھے، اور پرلے کو دن کو ہم انکار کر وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، پرلے کے دن کا ہم انکار کرتے تھے یہاں تک کہ ہماری مرتو آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بتائیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، غور کیجئے، مسکینوں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، بیرت کی جو باتیں کرتے ہیں یا موبائل میں غلط ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنا، میرے بھائیوں بہت مشکل ہے۔ کامیابی کے لیے چاہیے تو سیدھے راستے پر آئیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے۔ تو میں نے بتایا شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک نیگیٹو جو اللہ کے اذن، اللہ کے آگیا، اللہ کے آدیش کے بنا کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی پرسنتا کے بنا، اور دوسرے پازیٹیو شفاعت جو ہے جس میں اللہ کی پرسنتا ہوگی، جس کو اللہ آدیش دے گا، وہ جو ہے ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد سے اور مسلم اور مومن لوگ بھی ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، جیسا کہ صحیح حدیث سے یہ پرمانت ہے۔ مگر وہی جو ستیہوادی ہوں گے، مومن ہوں گے، اگر تھوڑا سا ان سے گناہ ہو گیا تو ایک دوسرے سے سفارش کر کے جو ہے ان کو جو ہے اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ جن کو چاہے، جن کی سفارش چاہے گا قبول کرے گا، سویکار کرے گا اور ان کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں میں نے بتایا سفارش یہاں پہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو یہ شفاعت اور سفارش بھی کیول ایک اللہ سے مانگنی، کیونکہ یہ بھی دعا ہے، یاسنا ہے، اور یاسنا اور دعا ہم کیول ایک اللہ سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے، ہم کو سمجھنے کا پریاس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کے ہاں جو ہے کسی کے بارے میں سفارش کر دے مگر اس کی اجازت، اس کی انومتی کے بنا، نہیں، اللہ کی انومتی کے بنا کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، ارتھات کتنے سارے فرشتے آسمان میں ہیں، کسی کو بھی کسی کی شفاعت نہیں فائدہ دے گی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا آدیش دے اور اس سے راضی ہو، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء، اللہ جن کو چاہے گا ان کے بارے میں آدیش دے گا، اجازت دے گا، انومتی دے گا، ویرضا، اور ان سے پرسن ہوگا۔ میرے بھائیوں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، ارتھات اس دن کسی کی سفارش جو ہے فائدہ نہیں دے گی مگر یہ کہ اللہ جس کے بارے میں آدیش دے اور جس کے قول اور فعل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو بھی سفارش کسی کی فائدہ نہیں دے گی مگر یہ کہ جنہوں نے اللہ سے عہد لیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عہد یہ لا الہ الا اللہ گرہن کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو سویکار کرنا، یہی اس کے شرطوں اور تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ میرے بھائی تو میں نے کیا بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، مومنین بھی ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، یہ ستیہ حدیث سے پرمانت ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک سویکار ہونے والی یعنی مستجاب جو دعا سویکار ہو جائے، قبول ہو جائے، اللہ نے دیا کہ نبی وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو سویکار کرے گا۔ سارے نبیوں نے اپنی دعا کو اس دنیا میں اسی سنسار میں مانگ لیا، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، میں نے اپنی اس دعا کو بچا کے رکھا، دنیا میں نہیں مانگا، قیامت کے دن میں اللہ سے مانگوں گا اور یہ دعا اللہ تعالیٰ میری ضرور سویکار کرے گا۔ اور یہ دعا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی، اپنے انویائی، اپنے سمدائے کے لوگوں کی سفارش کریں گے اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ یہ سفارش جو ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، انشاءاللہ ان سارے لوگوں کے حق میں یہ دعا میری سنی جائے گی، میری یہ سفارش جو ہے قبول کی جائے گی، سویکار، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو سویکار کرے گا۔ میرے بھائیوں ہم کو یہ باتیں اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے، یہ نہیں کہ مزاروں پہ جائیں گے
اسی طریقے سے فلاں بزرگ کے نام سے فاتحہ دیں گے تو اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے، یا ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو ہم سے اللہ سے اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ محبت رکھیے، لیکن سفارش اور اذن، اس کی انومتی یا سفارش پردان کرنے والا یہ کیول ایک اللہ ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ باقی اور کسی اور انشاءاللہ وسیلہ کا جو بحث انشاءاللہ میں اگلے درس میں کروں گا۔ آج صرف شفاعت کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ شفاعت کے بہت سارے پرکار ہیں، ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے ہم کو سیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی سفارش کا انکار نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے مکمل طور سے سفارش کو مانگ لینا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس کے جو پرکار ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ سفارش کا ذکر کیا ہے، تو اس کو ہم کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا حقدار، سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا پاتر کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا یہ بات تم ہی مجھ سے پوچھو گے۔ تمہاری جو حرص ہے، تمہاری جو خواہش ہے، جو تمہاری ایک طرح سے تڑپ ہے دین سیکھنے کی، حدیث سیکھنے کی، تو مجھے پتا تھا کہ تم ہی یہ بات مجھ سے پوچھو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو اپنے ستیہ من سے، ستیہ ہردے سے لا الہ الا اللہ کو کہا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، جو شرائط ہیں، اس کو پورا کیا رہے گا، وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول ہماری سفارش ضرور کریں گے، کب؟ جب ہم صحیح راستے پر چلیں گے، تب منمانی نہیں۔ آپ اذان کے بعد درود شریف پڑھیے، اس کے بعد دعا پڑھیے، اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی سفارش کروں گا، تو صحیح راستے پر آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ہم سنتوں پر عمل کیجیے، بدعت اور خرافات سے بچیے، تب ممکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سفارشی بنائے اور ان کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ باقی باتیں آگے کے درس میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، اور صحیح مارگ میں چلنے کی شکتی اور پریرنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔